الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل طيبا وعمل في سنتي وأمن الناس بوائقه ودخل الجنة او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرات محترم، اللہ رب العالمین کا بہت بڑا فضل و کرم اور احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو تمام ضروریات سے مشغولیات سے فارغ ہو کر کے نماز جمعہ کے لیے پہل سے پہل حاضر ہونے کی توفیق دی۔ میرے عزیز دوستو، آج جمعہ کا دن ہے اور قرآن مقدس میں اور احادیث مبارکہ میں جمعے کے دن کی بے شمار فضیلتیں آئی ہیں۔ یہ جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے، جسے 6 دن ایک سپتاہ میں ہوتا ہے، 7واں دن جمعہ آتا ہے، یہ 6 دنوں کا سردار کہلایا جاتا ہے۔ اور جیسا کہ قرآن مقدس میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 دنوں میں زمین اور آسمان کو مکمل کیا، تخلیق کی۔ ان 6 دنوں میں سے یہ آخری دن، 6واں دن جمعہ کا دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیث مبارکہ کے اندر ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور جمعے کے دن ہی حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں داخلہ فرمایا۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ جمعے کے دن حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے دنیا کے اندر اتارا۔ دوسری حدیث میں ہے اللہ کے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جمعے کے دن ہی قیامت قائم ہوگی۔ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے اللہ کے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن ایک گھڑی، ایک لمحہ، ایک ایسا وقت ہوتا ہے کہ ایمان والے جو بھی دعا کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے یکے بعد دیگر کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو دنیا کے اندر مبعوث کیا، اور یکے بعد دیگر انبیاء علیہ السلام کو ایک دعا کو قبول کیا۔
جو دعا کی انبیاء علیہ السلام نے، اس دعا کو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول کر لیا۔ ایک انبیاء علیہ السلام ایک نبی ہے، رسول ہے، پیغمبر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو اس وقت ایک وقت میں فوراً دعا کرتے ہی قبول فرماتا ہے۔ اور ایمان والوں کو، اس امت محمدیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا نوازا ہے۔ اللہ کے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم زبان رسالت سے ارشاد فرماتے ہیں، جمعے کے دن، جمعے کے وقت ایک ایسا گھڑی آتا ہے، ایک ایسا 24 گھنٹوں میں سے ایک ایسا وقت آتا ہے جس وقت میں ایک ایمان والا جو بھی دعا کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو فوراً قبول فرماتا ہے۔ قربان جائیں اس امت کے مقام اور مرتبے کے اوپر، اس امت کی فضیلت کے اوپر کہ اللہ نے اتنا نوازا ہے کہ یہ امت کلمہ پڑھنے والے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرنے والے ہیں، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے ہیں، ان کی پیروی کرنے والے ہیں۔ لیکن ایک ایمان والا اس امت کا ایک عقیدہ ہے، یکے بعد دیگر جتنے بھی انبیاء علیہ السلام اس دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں، تمام انبیاء علیہ السلام کو نبی ماننے والے ہیں اس امت کے لوگ۔ یکے بعد دیگر مشہور و معروف قول کے مطابق 104 آسمانی کتابیں ہیں، ان تمام کتابوں پر اس امت کے لوگوں کا، اس امت کے فرد، ہر ایک فرد کا ایمان ہے کہ وہ تمام کی تمام آسمانی کتاب سچ اور برحق ہے۔ یہ ایمان والوں کا عقیدہ ہے، یہ اس امت کے ایک ایمان والوں کا عقیدہ ہے۔ آئیے میرے دوستو، آقا دو جہاں تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں باحیات، اور ان 4 لڑکیوں کو اللہ کے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح بھی فرمائے اور ان سے بچے بھی ہوئے۔ یکے بعد دیگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 صاحبزادے ہوئے، قاسم، عبداللہ، طیب۔ بہرحال نام میں اختلاف ہے، لیکن قاسم، عبداللہ اور ابراہیم، یہ 3 صاحبزادے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوئے۔ 2 بیٹے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بطن مبارک سے، ایک بیٹے جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہا جاتا ہے، ابراہیم علیہ السلام جو حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن مبارک سے ہوئی۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک باندی تھی، حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا کے بطن سے جب بیٹا پیدا ہوا، جو لڑکا پیدا ہوا، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آقا دو جہاں تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت میں 53 سال کے تقریباً ہو چکے ہیں، اور اس عمر میں اللہ نے وہ بیٹا عطا کیا۔ اس سے پہلے جو بیٹے اللہ نے 2 عطا کیے تھے وہ چھوٹے سے ہی سن بلاغت میں پہنچنے سے پہلے دنیا سے چلے گئے۔ اللہ اکبر! تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، یکے بعد دیگر جب 2 بچے بالغ کی عمر تک پہنچنے سے پہلے دنیا سے چلے جاتے ہیں، رخصت ہو جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھا لیتے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں، جب 2 بچوں کے بعد جو اللہ کے پیارے ہو گئے، اس کے بعد تیسرا بیٹا پیدا ہوتا ہے، وہ بھی بڑھاپے کی عمر میں، یعنی اس وقت میں 53 سال کی عمر میں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر محبت ہوگی اس بچے سے، وہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آقا دو جہاں تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بے شمار پیار و محبت کر رہے ہیں اور لوری لگا رہے ہیں، کبھی بوسہ دے رہے ہیں، صبح شام بچے کی زیارت کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر! حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ محبت کر رہے ہیں، لیکن ہوتا وہی ہے جو اللہ کا حکم ہوتا ہے، اللہ کا مرضی ہوتا ہے، اللہ کی جانب سے حکم ہوتا ہے۔ 2 سال ہونے کو یہ بچہ آتا ہے اور یہ بچہ بھی اللہ کا پیارا ہو جاتا ہے۔ 2 سال کے قریب یہ بچہ بھی دنیا سے چلا جاتا ہے۔ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ سے آنسو مبارک کی لڑیاں ٹپ ٹپ جاری ہے، ہاتھ میں چھوٹے بچے کا جنازہ لیا ہوا ہے۔ ذرا تصور کرے، اگر ایک انسان کی یہاں اولاد پیدا ہوتی ہے، بیٹا یا وہ بیٹی ہو، وہ باپ یہ سوچتے ہیں کہ میرا بیٹا میرے کندھے کو، میرے جنازے کو کندھا لگائے گا، میرا بیٹا میرے بڑھاپے کا سہارا بنے گا، میرا بیٹا میرے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد میرے نسلوں کو آباد کرے گا، میرے بچوں کو دیکھ ریکھ کریں گے۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوچ، یہ تصور ہمارے اور آپ کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بیٹا
آتا ہے تو انسان روتا ہے، رونا منع نہیں ہے، لیکن بین بین کر کے رونا وہ منع ہے، لب و لہجے بنا کر کے رونا وہ منع ہے۔ آنسو کا نکل جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن وہی لب و لہجے کے ساتھ رونا اس کو مذہب اسلام میں منع کیا ہے۔ بہر آقا دو جہاں تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس ننھے سے بچے کے جنازہ ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں، آنکھوں سے آنسو کی لڑیاں ٹپ ٹپ جاری ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر امت کو، ہر پیغمبر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی دعا عطا کی ہے، مستجاب الدعوات، جو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دعا اللہ نے آپ کو بھی دی ہے، آپ ابھی دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ننھے سے بچے کو فوراً زندہ فرما دے گا۔ قربان جائے تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے عائشہ، یہ دعا میں نے اپنے آل اولاد کے لیے نہیں بلکہ میں نے اس امت کے لیے بچا کر رکھی ہے، کل قیامت کے دن میں اللہ سے دعا کروں گا اور اپنی امت کی بخشش کروں گا۔ تو وہ دعا جو فوراً قبول کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا ہے، یکے بعد دیگر پیغمبر کو زندگی میں ایک عطا کی ہے۔ اور اس امت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والوں کے لیے اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں، جمعے کے دن میں ایک گھڑی ایسی آتی ہے، ایک لمحہ ایسا آتا ہے کہ جو بھی دعا کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو فوراً قبول فرماتا ہے۔ جمعے کے دن 24 گھنٹہ، جمعرات کی شام سے جمعرات کا دن ڈھل گیا، سورج چھپ گیا، جمعے کی رات داخل ہو گیا، اس وقت سے لے کر کے آج کے شام ڈھلنے تک، مغرب سے پہلے سورج چھپنے سے پہلے 24 گھنٹہ ہوتا ہے، ایک دن 24 گھنٹہ کا ہوتا ہے۔ تو اس 24 گھنٹے کے اندر اور یہ فضیلت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو ایمان والا جمعے کے دن دعائیں مانگتا ہے اللہ قبول فرماتا ہے، اور جمعے کے دن اگر کوئی ایمان والا اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اللہ کے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس کے عذاب قبر کو معاف فرما دیتا ہے۔ جمعے کے دن اور رمضان کے مہینے میں جس انسان کا انتقال ہو جاتا ہے، اللہ کے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان رسالت سے لکھی ہوئی کلمات ہیں، پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتے ہیں، آسمان کے جو اوپر جگمگاتے تارے ہیں وہ تارے ٹوٹ کے گر سکتے ہیں، چاند اور سورج ادھر سے ادھر ہو سکتے ہیں، پہاڑ ادھر سے ادھر ہو سکتے ہیں، یہ سمندر جو لہلاتے ہوئے پانی جو ہے وہ طوفان مارتے ہوئے جو چل رہے ہیں وہ پانی ادھر سے ادھر ہو سکتے ہیں، لیکن ایک ایمان والا کا عقیدہ ہے کہ آقا دو جہاں تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی کلمات کبھی غلط نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ کے نبی کے فرمان ہے، جو جمعہ کا دن 24 گھنٹے میں جمعہ کا دن ہو یا رات اور رمضان مبارک کے مہینے میں انتقال کر جائے، اس کو عذاب قبر معاف کر دیا جائے۔ عذاب قبر اصل ہے، عذاب آخرت وہ قیامت قائم ہونے کے بعد شروع ہوگا، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس کو عذاب قبر سے نجات مل گئی، سمجھو کہ اگلا بیڑا اگلے مشکلات کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آسان فرما دے گا۔ چاہے انسان ہمارے نظر میں، آپ کی نظر میں، سماج کی نظر میں کتنا ہی غلط کیوں نہ ہو، کوئی نہ کوئی خوبیاں اس کی زندگی کے اندر ایسی ہوگی جس کو اللہ نے قبول کیا، اور اس انسان کو اس دن اور اس مہینے میں موت عطا کر دی۔ بہرحال میرے دوستو، تو جمعے کے دن کی بہت فضیلتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اے ایمان والو، جب جمعے کے دن جمعے کی نماز کی اذان پڑھی جائے، اذان دی جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ،
دوڑو دوڑو مسجد کی جانب۔ ایک آدمی گھر میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے، ایک آدمی گھر میں ذکر و اذکار میں مشغول ہے، ایک آدمی گھر کے اندر بیٹھ کر کے نوافل پڑھ رہا ہے، ایک آدمی ایک دوسرے کی مدد کر رہا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جیسے ہی جمعے کے دن جمعے کی نماز کی اذان کہی جائے سارے ان کو چھوڑا جائے۔ مسئلے کے اندر لکھا ہے علماء کرام نے، علماء کرام فرماتے ہیں کہ جمعے کی اذان ہو جانے کے بعد جیسے ہی جمعے کی نماز کی اذان ہو جائے دنیا کی کوئی بھی کاروبار کرنا اس کو ناجائز قرار دیا ہے۔ دارالعلوم افتاء کا فتاویٰ ہے اور تفسیر معرف القرآن میں نماز جمعے کی اذان کے بعد کاروبار کرنا اس کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ آج ہمارے بہت سارے ایمان والے ہیں، اذان کی جمعے کی نماز کی اذان ہو چکی ہے، کاروبار میں لگے ہوئے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ اگر آپ جمعے کی نماز کی اذان کو سن لیتے ہیں، آپ گھر میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، وہاں کو چھوڑ دیجئے، آئیے مسجد میں، یہاں آپ قرآن کریم کی تلاوت کیجئے۔ آپ گھر کے اندر ذکر و اذکار کر رہے ہیں، ذکر و اذکار کرنا بہتر ہے، لیکن اذان کی آواز ہو گئی جمعے کی، آپ مسجد میں آ کے ذکر و اذکار کیجئے۔ آپ ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں، یقیناً مدد کرنا نیکی کا باعث ہے، لیکن جیسے ہی نماز جمعے کی اذان ہو جائے آپ مسجد کے اندر آ جائے، آپ مسجد جمعے کی نماز ہوتے ہی فوراً مسجد میں داخل ہونے کا حکم دیا ہے۔ اللہ نے یہ دلیل فرما دیتے ہیں علماء کرام فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، دوڑو مسجد کی جانب۔ میرے دوستو، یوم جمعہ کا دن کی اس کی بہت بڑی فضیلتیں ہیں۔ یوم الاجتماع کہا جاتا ہے، جمع ہونے کا دن۔ یہود لوگ سنیچر کے دن لوگ جمع ہوتے تھے، نصارہ لوگ اتوار کے دن جمع ہوتے تھے، وہ لوگ سنیچر کو، یہ لوگ اتوار کو چھٹی مناتے تھے اور ایک اجتماع کیا کرتے تھے۔ کعب بن لوئی رحمۃ اللہ علیہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف لانے سے 560 سال پہلے دنیا سے وہ چلے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بشارت سے پہلے وہ چلے گئے، اور اس وقت میں جو پہلے ابراہیم علیہ السلام کا دین حق تھا اس دن پر اس کا ایمان تھا، اور اس کا بن لوئی رحمۃ اللہ علیہ نے اس دن کا نام پہلے زمانہ جاہلیت میں جمعے کا دن کو یوم عروبہ کہا جاتا تھا۔ اس وقت کا بن لوئی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا نام جمعے کا دن رکھا۔ میرے دوستو، کہنے کا اصل مقصد یہ ہے جمعے کے دن کی بے شمار فضیلتیں ہیں۔ صحابہ رسول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن خطبہ دے رہے تھے، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ باتیں آ رہی ہے، یہ بات اگر لمبی ہو جائے گی، سرسری انداز میں عرض کر دیتا ہوں۔ جب نماز سے فارغ ہو جائے، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، فَانتَشِرُوا انتشار، پھیل جاؤ زمین پر، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کی فضل تلاش کرو۔ نماز سے فارغ ہو جاؤ، اللہ کی فضل سے روزی رزق کی تلاش میں پھیل جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو غیبی مدد فرمائے گا۔ ایک بادشاہ کے یہاں ایک وزیر رہتا تھا، ایک دن ایک وزیر تھوڑی تاخیر سے بادشاہ کے دربار میں پہنچا۔ بادشاہ نے کہا کہ اس کے تنخواہ میں اضافہ کر دیا جائے۔ مان لیجئے اگر اس کو 5000 ملتا تھا، بادشاہ نے کہا اس کو 6000 دے دیجئے۔ پوچھا نہیں کہ آپ تاخیر سے کیوں آپ دربار میں آئے۔ کچھ دن کے بعد پھر وہ وزیر تاخیر سے آئے، ایک دن اور لیٹ کر دیا۔ بادشاہ نے کہا جو 1000 روپے اس کو بڑھا دیے تھے اس کو کم کر دیجئے۔ وہ وزیر پہلے بھی خاموشی کے ساتھ جب اضافہ کر کے دیا، بڑھا کر کے دیا تب بھی لے لیا تھا، اور دوسری مرتبہ جب کم کر کے دیا تب بھی اس نے لے لیا، کچھ نہیں بولا۔ بادشاہ نے اس کو بلایا اور کہا بتائیے، وزیر سے پوچھا اس سے پہلے جس دن آپ تاخیر کر کے آئے ہم 1000 روپیہ آپ کو بڑھا کر کے دیے، آپ خاموشی کے ساتھ لے لیے، کچھ نہیں بولے۔ پھر ایک دن آپ تاخیر کر کے آئے، ہم نے آپ کو 1000 جو بڑھا کر دے رہے تھے وہ کم کر دیے، وہ بھی لے لیے،
ڈالے, کچھ نہیں بولے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وزیر کا جواب سنیے. جو وزیر نے جواب دیا ہے، آج ایک ایمان والا کا عقیدہ ہونا چاہیے. وزیر جواب دیتا ہے کہ بادشاہ سلامت، جو پہلی مرتبہ میری تاخیر ہوئی تھی اس وقت میں میرے یہاں ایک بچہ پیدا ہوا تھا، اور جب میرے یہاں بچہ پیدا ہوا آپ نے 1000 بڑھا کر کے دے دیا. میرے دل میں خیال آیا اب تک میرے بچوں کی روزی مل رہی تھی جتنا ہمارے مقدر میں ہے، یہ بچہ پیدا ہوا ہے نیا ہے، اب یہ اس بچے کی قسمت کی روزی آپ دے رہے ہیں. اللہ نے آپ کے دل میں بات ڈالی، آپ نے 1000 بڑھا دیا. میرے خرچے بڑھ گئی، آپ نے دل میں اللہ نے ڈالی، آپ نے بڑھا دیا. کہا اچھا یہ بات تو سمجھ میں آ گئی، جو بڑھا کر کے دیے آپ کے یہاں پریوار بڑھ گیا، میں نے پیسے بڑھا دیے آپ خوشی سے لے لیے، یہ بات ٹھیک ہے. لیکن جب ہم کم کر دیے اس کے بارے میں بھی آپ بتائیے. بولے بادشاہ سلامت، میری جس دن میں دوسری بار تاخیر ہوئی اس دن میری ماں کا دنیا سے انتقال کر دیا، میری ماں دنیا سے چلی گئی. جب آپ نے روزی کا 1000 روپے کم کر دیے میرے دل میں خیال آیا میری ماں چلی گئی تو اس کی قسمت کی روزی بھی ختم ہو گئی. یہ عقیدہ ہونا چاہیے. جب اللہ تبارک و تعالی ہر انسان کی مقدر کی اس کی روزی عطا فرماتا ہے تو پھر ایک جائز کام کو ناجائز طور پر کیوں حاصل کرنے کی کوشش کرے؟ میرے دوستو، کہنے کا اصل مقصد یہ ہے، جمعے کے دن کی بے شمار فضیلتیں ہیں احادیث مبارکہ کے اندر، اور اپنی مقدر کی روزی جو ہے، جو کمائی ہے، اگر آپ کی قسمت میں لاکھپتی لکھا ہے تو آپ زندگی میں بن جائیں گے. اگر آپ کو 1000 لکھا ہے تو آپ کو 1000 ملے گا، 500 لکھا ہے تو 500 ملے گا. آپ کو اگر اللہ نے چاہے 1 بار میں لیجیے، چاہے 1000 بار میں لیجیے، چاہے اس راستے لیجیے، چاہے اس راستے سے لیجیے. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جس کی مقدر میں جو روزی لکھی ہے اس کو ملتی ہے. لیکن اگر آپ کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے کہ تو کیا میرے مقدر میں حرام کی روزی لکھی ہے، جو کہیں کہیں ہم حرام بھی، کہنے کا مطلب کہ آدمی چوری کرتا ہے یا کوئی آدمی دوسرا کام کرتا ہے تو کیا اس کے مقدر میں وہ روزی لکھی ہے؟ نہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب اس کا عقیدہ ہو جاتا ہے، دل میں وہ ٹھان لیتا ہے کہ ہم کو حرام طریقے سے کمانا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی حلال کے دروازے اس کے لیے بند فرما دیتا ہے اور حرام کے دروازے اس کے لیے آسان کر دیتا ہے. اور اگر آپ کا یقین ہے کہ اللہ چاہے کیسے بھی مشکلات ہو جائے ہم صحیح طریقے سے ہی کمائیں گے، محنت کریں گے، تو اللہ تبارک و